پورا کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں. اور پھر کچھ باتیں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد کوئی عورت، یعنی اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے. وہ کیا بتاتا ہے کہ اگر ایک مرد اللہ کے راستے کے اندر جو اور جس طرح کی اور جس نیت کے ساتھ قربانیاں کرتا ہے اللہ اس کو بھی اجر دیتا. اگر کوئی عورت وہی قربانیاں، وہی طریقے، وہی اسلوب اور وہی انداز عبادت کے طور پر اختیار کرتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس صنف نازک کو بھی اس مرد ہی کی طرح ثواب سے بہروار اور فیضیاب کرتے. اور کسی کے عمل کو اللہ فرماتے ہیں کہ مرائیگاہ نہیں کرتے، اور یہ ان معاشروں کی طرح نہیں ہیں جو عورت کا راگ تو الاپتے ہیں، عورت کی برابری کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ سارے ڈپوس میں. آپ تمام تر تہذیبات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی تہذیبیں اس کائنات کے اندر ایسی ہیں کہ آج بھی عورت کو شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کے جسم کو اور اس کے وجود کو اور اس کی شکل و صورت کو اپنے سفلی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو کوئی ان کے ساتھ برابری کرنے کے لیے، کوئی ان کو حق دینے کے لیے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زبانی جمع خرچ کرنے والے بہت، لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ ہم تو برابر بدلہ دینے والے. اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، صبر و استقامت کرتا ہے، جہاد کے اندر حصہ لیتا ہے یا حصہ لیتی ہے تو ہم اسے پورا اجر دیتے. ہمارے دربار کے اندر کوئی کمی نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کے اندر مرد کو اگر گرداری کے اعتبار سے تھوڑی سی قوامیت حاصل ہے، باقی کسی معاملے کے اندر عورت مرد سے پیچھے نہیں. فاستجاب لهم ربهم، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی نداؤں کو اور ان کی التجاؤں کو اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اور اس کے پیچھے جو الفاظ تھے ہم نے سنے، ان کو قبول کیا اور عملی جامہ پہنایا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم تو کسی عورت کا بھی کسی مرد کا بھی کوئی حق نہیں مانتے. اس کے اعمال کو بڑھاتے ہیں، اس کی نیکی کی، خیرخواہی کی اور عبادت کی داد دیتے ہیں اور اس کا بدل دیتے ہیں. بعضکم من بعض، یہ مرد اور عورت کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی ایک تقسیم ہے نا. کائنات کا نظام چلانا تھا، اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اصل بات جو ہے، یہ معیار ہے، وہ جنس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تقوی کے ساتھ ہے. اللہ کا ڈر جس مرد کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہوگا وہ تقوی والا ہوگا. اگر یہی ڈر، یہی خوف اور للہیت کسی عورت کے دل میں ہوگی تو اللہ کی مقرب ترین بندی آدمیوں سے افضلیت لے جائے گی اور فوقیت حاصل کرے گی. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، مرد و عورت جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، تکلیفیں اٹھائیں میرے راستے، میری ذات کی خاطر وہ پریشان رہے، مجھے حاصل کرنے کے لیے وہ سرگردان رہے، بیابانوں کے اندر چلتے رہے، ریگستانوں کے اندر سفر کرتے رہے، سنگلاخ وادیوں کو طے کرتے رہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جذبہ جہاد بھی ان کے اندر موجزن تھا، مرتے اور مارتے رہے، لڑتے بھی رہے اور دفاع بھی کرتے رہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں پر قلم پھیر دیں گے، ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کی کمی اور کوتاہیاں اور زیادتیاں
ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوئی نہیں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. غلطیاں مٹا کے بالا خانوں کے اندر، جنتوں کے اندر، اعلیٰ مقامات کے اندر اور باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کا ٹھکانہ بنائیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بڑھوتی ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت زیادہ ثواب اور بڑھوتی والی بات. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ سرمایہ داروں کا، سود خوروں کا، حرام کاروں کا اور اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے دین کی بے کنی کرنے والے اگر آج دنیا کے اندر کامیاب ہیں اور کامران ہیں اور پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا چھایا رہنا سدا کے لیے نہیں ہے، ان کی بالادستی کی وجہ سے کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہنا یہ تھوڑے فائدے والی بات ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھانے والے اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے والے، ان کے لیے جنتیں ہیں اور باغات ہیں خالدین فی، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہو. 2-4 دن کی زندگی نہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور ایک ایسی زندگی جس میں موت نہیں ہوگی. یہ ان کے لیے ہوگی جو میرے راستے کے اندر تکلیفیں اٹھانے والے، میرے راستے کو اختیار کرتے ہوئے پوری دنیا سے ٹکرا جانے والے. جنتیں ہوں گی اور باغات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں. اور پھر اگلے جملے کے اندر اللہ عز و جل ایک بہت ہی عزت اور اکرام والی بات اور بہت ہی محبت والی بات اور بہت ہی درجے والی بات فرما رہے ہیں. نزلا من عند، وہ ہمارے مہمان، اور مہمان ہاتھ نہیں ہلاتا اور اچھے میزبان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے، وہ بچ جاتا ہے، ہر چیز لے آتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین ہے جو پوری کائنات کو، کافر کو بھی کھلانے اور پلانے والا، اپنے دشمن کو بھی ہر نعمت دینے والا ہے دنیاوی اعتبار سے. کیا آخرت کے اندر وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کس کس طرح کی مہمان نوازی کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ تمہارے لیے کافی ہے کہ نزلا من عند، وہ پھر ہمارے مہمان، وہ اسٹیٹ کے مہمان ہیں. ان کے دل کے اندر بات ہوگی اور ان کے سامنے چیز آ جائے، وہ ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے طے کردہ خدام اور غلمان ان کی خدمت کے لیے ان کے سامنے آ حاضر ہوں گے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بہترین ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے آیت نمبر 113، 12 اور 11 کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. یہ سارے بے ایمان اور بددیانت نہیں ہیں، یہ سارے آیات کو بیچنے والے، یہ سارے آیات کو چھپانے والے اور من مرضی کا ترجمہ کرنے والے نہیں ہیں. ان میں سے صلحاء بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو عیسیٰ پر ایمان لائے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اور تورات کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتے اور اس کے مطابق عمل کرتے. لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اس کی بندگی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے اور سر تسلیم خم کرنے والے، کہ جو اللہ کا حکم تورات میں آ گیا مانیں گے، اور تورات کے بعد جو اللہ کا حکم قرآن میں آ گیا اس کو بھی تسلیم کریں گے. جو موسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات دیں اس پر بھی ہم نے عمل کیا، اور اب موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے، اس کی تعلیمات پر بھی عمل کریں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ
خرید و فروخت نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بڑا رتبہ اور مقام ہے اور بڑا اجر ہے اور بڑا ثواب ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، تمہاری زندگی 1000 برس کی بھی ہو جائے تو پھر بھی یہی کہو گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس کائنات کے اندر ہے۔ تو اس معنی کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، حساب تو ہوگا، جیسی تم زندگی گزار رہے ہو اس کے مطابق تمہاری اگلی زندگی جو ہے اس کا ٹھکانہ طے ہو رہا۔ اگر تم نے اس زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے تو آخرت کے اندر تمہارا بہتر بدل ہوگا، اگر اس زندگی کے اندر منمانی کی تو آخرت کے اندر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آخری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا، بہت سی باتیں ہو چکی، جہاد کی بات بھی ہو چکی، دینداری کی بات بھی ہو چکی، تقوی اور للہیت کی بات بھی ہو چکی۔ اب ہم پھر آپ کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ تم میرے بندے، مجھ پر ایمان لانے والے، میری وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اے میرے پیارے بندو جو ایمان لا چکے ہو۔ اب دین کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ پھولوں کی سیج ہے، یہ سنگلاخ وادیوں کے اندر اپنے آپ کو پھینکنا ہے، کانٹوں پہ اپنے آپ کو گھسیٹنا ہے اور تپتے ہوئے صحرا کے اندر اپنے آپ کو پھینکنا ہے۔ تو اس راستے کے اندر تکلیفیں اور مشقتیں آئیں گی تو صبر کرو، اور خالی صبر نہیں کرنا، وَصَابِرُوا، صبر کا آپس کے اندر مقابلہ ہوگا کہ تمہارا بھائی جتنا صبر کرتا ہے تمہیں اس سے زیادہ صبر کرنا، مفاعلہ کا سیکھا، خود بھی صبر کرو اور اپنے اہل خانہ کو بھی صبر کی تبلیغ کرو، خود بھی صبر کرو اور معاشرے کے اندر، اہل و عیال کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر بھی صبر کا پرچار کرو کہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے کے اندر تکلیفیں آئیں گی، صبر کرو گے اور صبر سے رہو گے تو بہت ہی اچھا انجام اور بدل ہو۔ وَرَابِطُ، اور پھر یہ نہیں ہے کہ لیٹ جاؤ، ابھی تم جہاد کر کے ہٹے ہو، ابھی تم نے غزوہ احد کے اندر دیکھا کہ تمہاری کسی کوتاہی غلطی کی بنا پر جیتی ہوئی جنگ ہار گئی، ہمہ وقت تم نے تیار رہنا، مورچہ بند رہنا ہے اور گاٹھی پر تیار رہنا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ خندق کھود کے رکھنی ہے، اور ہر وقت اسلحہ ہاتھ کے اندر پکڑ کے رکھنا ہے، اور جاگتے رہنا ہے اور حفاظت کرتے رہنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، نہ جانے کب برا وقت آ جائے۔ اللہ کا خوف اور تقوی ہم وقت تمہارے دل دماغ کے اندر رہنا چاہیے۔ لعلکم تفلحون، اور اگر یہ بات کرو گے تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو اور سورہ آل عمران کا آج اختتام ہو گیا۔ وَبِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔